جی ناظرین کرام، بہت سارے آرٹیکل آج ہیں جن میں ایک دو خاص آرٹیکل کا میں پہلے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ عرفان صدیقی صاحب کا آج آرٹیکل جو ہے بڑا موونگ ہے، اور میں بھی اس میں اپنا حصہ اس لیے کہہ کے ڈالنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کام ہیں جو ان دنوں کرنے کے ہیں، اور بہت سارے ادارے جو کام کر رہے ہیں انہوں نے بہت ایک پرسنل پہلی بار اس طرح ایک بات لکھی ہے کہ جی بچپن کی واقعی 50 سال پرانی بات یاد کی ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو ایک انگوٹھی دی اور چپکے سے نکال کے انہوں نے پتہ میری فیس کا مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ تھا، گھر کی ضرورتیں تھیں، اور وہ لے کے گئے کہ یہ چپکے سے اس کو بیچا اور بتانا کسی کو نہیں، میں نے باپ کو بھی نہیں بتانا، گھر کے کسی بندے کو نہیں بتانا۔ اس زمانے میں پاکستان بننے کے بعد ہمارے لوگوں کے ساتھ زندگیاں کیسی تھیں اور کیسی بسر کرتے تھے ہم پاکستان کی اب جو عظمتیں ہیں اور یہاں کے لوگوں کی جو ہمتیں ہیں اس کی بھی داد نہیں دیتے۔ وہ انہوں نے بتایا کہ وہ گئے اور رستے میں سوچا کہ بیچیں کیوں، شاید آخری یادگار ہے ماں کی۔ وہ گئے اپنے ایک جماعت اسلامی کے کوئی رکن مل گئے، ان کے گھر نہیں ملے، پھر وہ سنار کے پاس گئے، واپس آئے تو وہ مل گئے تو انہوں نے ان سے کہا تو وہ 25 روپے کی انگوٹھی کی مطلب انہوں نے کہا میں اس کی اتنے پیسوں میں کیا بیچوں۔ تو خیر ان کے پاس بھی کوئی انتظام نہیں ہوگا، سفید پوش آدمی تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ دیکھا تو وہ گھر پہ آئے اور مڑے تلے نوٹ کچھ پیسے پتہ نہیں کیسے انہوں نے 5 نوٹ لگا کے مجھے معلوم ہوا فلاں سنار نے بتایا کہ آپ اس کے پاس، یعنی اس طرح ایک معاشرے میں رکھ رکھاؤ بھی تھا۔ اور کس مشکل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو یہی افسوس تھا کہ وہ مجھے زیادہ آگے نہیں پڑھا سکے، میٹرک کے بعد کس طرح کرتے ورتے ایم اے کیا ہوگا اور پڑھا ہوگا اور آگے کیا ہوگا، نوکریاں کی ہوں گی اور یہاں تک پہنچے۔ یہ کہانی انہوں نے کہا آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو تعلیم کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے وسائل نہیں ہیں، ذہین ہیں۔ تو انہوں نے ایسے ایک طالب علم کا ذکر بھی کیا اور بنیادی طور پر کاروان علم فاؤنڈیشن کا ذکر کیا ہے۔ خالد ارشاد صوفی جن کو رن کریں، اعجاز حسن قریشی، ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی، الطاف حسن قریشی، اعجاز حسن قریشی، قریشی برادران ہماری صحافت کا بڑا ہے، ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی نے ان کی بنیاد رکھی ہے اور یہ اب چلایا جا رہا ہے بڑے انہوں نے اس نے خالد شاہ نے ایک کتاب چھاپی ہے جس میں 14 لوگوں کا جوہر کابل کے نام سے تذکرہ ہے، 14 کہانیاں ہیں کہ کس طرح لوگ ہمت اور اسے کرتے یہ ادارہ کیا کرتا ہے۔ آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، آپ کی پوری فیس تو آپ کو دے گا۔ آپ ایم بی اے کر رہے ہیں، آپ کی جو بڑے آپ ان کے پاس چلے جائیں، اگر آپ میں صلاحیت ہے تو پیسے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تعلیم حاصل نہیں کریں۔ سب لوگوں کو مدد دیتا ہے، لوگوں سے پورے ملک سے اکٹھے کرتا ہے پیسے، اور اب اس کا ادارے کا بھی انہوں نے تعارف کرایا ہے اور بتایا کہ کس طرح بہت سے لوگوں کا ذکر کیا کہ میں نے ان کے لیے فون کیا اور انہوں نے اس کی مدد کی، ان کا ایڈریس بھی دیا انہوں نے۔ بہت سے ادارے ان دنوں رمضان میں آپ کی مدد کے طلبگار رہیں گے، بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، اور اس میں نے الخدمت کا تذکرہ کیا تھا جو یتیم بچوں کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، وہ کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ آرفنیج ان کی اسکیم جو ہے وہ یتیم خانے نہیں کھولنا چاہ رہے، کوئی ایک آدھ ادارہ بنا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ کر ان کی کفالت بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو تعلیم کے لیے پوری سہولتیں دینا چاہ رہے ہیں کہ داخل کرا دیا، فیس دے دی، خود فیس دی، کتابیں، ہر چیز کا خیال رکھا، اور گھر میں اگر کچھ ضرورت ہے تو وہاں بھی مدد کی۔ تو ان اداروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب کے اس کالم کی وجہ سے اور اتنے پرسنلائز کالم کی وجہ سے مجھے بھی خیال ہوا کہ میں اس میں اتنا حصہ تو ڈالوں، اور انشاءاللہ پورے رمضان ڈالتا بھی رہوں گا، جتنے ادارے ہیں ان کا تذکرہ کرتا بھی رہوں گا۔ اور اس لحاظ سے ایک چھوٹا سا کالم جی انتظار حسین کا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو روزہ ہے یہ تو فرض ہے، فریضہ ہے، لیکن افطار کلچر ہے، اور کلچر کے معنی کے ساتھ ہی انہوں نے بہت سی، جیسے میں کیا کرتا ہوں کہ بھائی قوالی جو ہے اس کو اپنے کلچر کا حصہ سمجھو، کوئی مذہبی فریضہ نہیں سمجھ لو۔ اس کلچر نے بہت سے لوگوں کو جس طرح مذہب میں داخل کیا وہ دوسری کہانی ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا چاند دیکھنا بھی ایک بات ہوا کرتی تھی، وہ ایک چاند رات بھی ہوا کرتی تھی، اور مزہ ہی چلا گیا۔ دیکھو نا یہ ایک بات کرنے کا یہ انداز بھی ہے۔ اور اب دیکھیں نا یہ جتنے سائنٹیفک لوگ ہیں، اب وہ اپنے ہمارے اعجاز امیر صاحب بڑی مزے کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو سڑک نہر جو ہو رہی تھی، ذرا کشادہ ہو رہی تھی تو ان کو وہاں درخت کٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا جب اس سڑک کو اس طرح کوئی نہیں دیکھے گا، یہ اس حسن کے ساتھ، اس خوبی کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ، تو یہ بھی ایک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑا ڈی ایچ لارنس کو کوٹ کیا ہے۔ بھائی ڈی ایچ لارنس تو ایک بار زمانے میں انگلینڈ میں اس کی وہی حیثیت تھی جو منٹو کی ہمارے ہاں تھی، اس پہ ہی مقدمے چلے لیڈی چیٹل لور پر، اور یہاں بھی، لیکن اس کی بات کمال کا وہ یاد نہیں ہے، وہ کمال کا یہ ہے انسان کی فطرت کو جاننے والا۔ کہا بقول ڈی ایچ لارنس اب چاند، سورج، ستارے اور آسمان ہمارے لیے مردہ حقیقتیں، قدیم انسان کے لیے وہ جیتی جاگتی حقیقتیں تھیں۔ دیکھیں نا جی،
چاند ہمیں ایک زندہ وجود کے طور پر اپنے یہاں کتنا قریب نظر آتا ہے رمضان اور عید میں، اسی سے وہ انسانی ڈرامہ جنم لیتا ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ اب اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن بیسک بات یہی ہے کہ اس کو کلچر، اور کا کلچر بھی اب جو ہے نا وہ ہو گیا ہے کم وقت کمرشلائز، ہوٹلوں میں ریسٹورنٹ میں جا کے افطاریاں کرتے ہیں، وہ جو دسترخوان سجتے تھے گھروں پہ اس کے مزے ہی جاتے رہے ہیں۔ بہرحال شعر بھی بہت سے لکھے ہیں، غالب کے بھی ہیں اور بھی ہیں، روزہ پہ اور بہت سی چیزوں پہ لکھے ہیں۔ اب ایک مائیکل کریپون کا آرٹیکل ہے جی، جو کہ واشنگٹن کے سٹمسن سینٹر کے کو فاؤنڈر ہیں جی، ڈان میں ہے جی، کوئی انٹرنیٹ سے لیا ہوا آرٹیکل نہیں ہے، ڈائریکٹ آرٹیکل آیا ہوگا۔ تو ان میں بڑی مدد ہے یہ انڈیا کو جو ہم دے رہے ہیں اس وقت میزائل ٹیکنالوجی، ڈیفنس میزائل ٹیکنالوجی کہ میزائل کا توڑ کر سکے، کہتا ہے انڈیا اس سے استعمال نہیں کر سکے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے سیور نیوکلیر ٹیکنالوجی دے کے کیا کیا؟ ایک تو پاکستان کی دشمنی لی، پھر پاکستان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کی گروتھ کو تیز کرے۔ انہوں نے چوتھا پلیٹینیم ریکٹر بھی لگا دیا ہے، پہلے وہ پلیٹینیم پہ بنا ہی نہیں رہے تھے، یورینیم انریچمنٹ پہ کر رہے تھے، انہوں نے وہ بھی کر دی ہے۔ اور دوسری بات ہے وہ جو مذاکرات ہم اس کو اس بات پہ کر رہے سی ٹی بی ٹی وغیرہ پہ، وہ مذاکرات بھی ان کے ختم ہوئے، اور پھر میدان میں ان کی ڈپلائمنٹ بھی زیادہ ہوئی ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ ہم چاہتے تھے اسلحہ بکے گا اور مارکیٹ وہ ہمیں دے گا، مارکیٹ کی سکسیس ہوتی ہی نہیں۔ انڈیا بڑا اس میں کانشیس ہے اور دیکھ رہا ہے، اور اسلحہ بھی ہم چاہتے تھے اس کو دیں اور کھڑا اور چین کے مقابلے وہ کر نہیں رہا۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ میزائل بھی دے رہے ہیں اس کو، یہ بھی بڑا غلط فیصلہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، اور یہ جو کہتے ہیں نا فائدہ ہونا، تو یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے امریکنز، انہوں نے کہا کہ اب یہ شاید ہو سکتا ہے اوباما نہ دے اور رومنی آ کے دے دے، یہ بھی ان کا خیال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وہاں ایک طرح کی انڈین لابی کی وجہ سے یہ تھنکنگ پیدا ہوئی، اس کے کچھ نقصان بھی ہیں۔